اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مجزات بن ثور سدوسی رضی اللہ عنہ یہ ہیں اللہ کے بہادر اور جیالے سپاہی جو معرکہ قادسیہ سے کامیاب ہو کر لوٹے ہیں۔ جنگ کے گرد و غبار کو اپنے اوپر سے جھاڑتے ہوئے اللہ کی نصرت و تائید پر اظہار مسرت کر رہے ہیں۔ اپنے شہید ہونے والے بھائیوں کو عطا ہونے والے زبردست اجر و ثواب پر مسرور ہیں اور اگلے کسی ایسے ہی معرکے کے لیے سراپا شوق و انتظار ہیں جو اپنے حسن و جمال اور ہیبت و جلال میں معرکہ قادسیہ کے جیسا ہو۔ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے امیر المومنین کا حکم آ جائے تاکہ وہ کسریٰ کی سلطنت اور ایرانی شہنشاہیت کو اکھاڑ پھینکیں۔ ان مبارک لوگوں کو زیادہ دیر انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ وہ رہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاصد جو مدینہ سے کوفہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر بصرہ سے آنے والی اسلامی فوج کے ساتھ مل جائیں اور دونوں فوجیں ساتھ ساتھ مل کر اہواز کی طرف پیش قدمی کریں۔ ہرمزان کا تعاقب کر کے اس پر فیصلہ کن ضرب لگائیں اور تستر پر قبضہ کر لیں جو تاج کسریٰ کا ایک درخشندہ ہیرا اور بلاد فارس کا تابندہ موتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام جو حکم نامہ آیا ہے، اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ وہ قبیلہ بنو بکر کے سردار، عرب کے مشہور اور بہادر شاہ سوار حضرت مجزات بن ثور سدوسی کو ضرور اپنے ساتھ لے کر محاذ پر جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فوج میں خلیفہ کے اس حکم کی تشہیر کرائی، اپنی فوج کی ترتیب درست کی اور اس کے میسرہ کی کمان حضرت مجزات کے سپرد کر کے آگے بڑھے اور بصرہ سے آنے والے اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر وہ دونوں فوجیں ایک ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آگے روانہ ہو گئیں۔ یہ لوگ شہروں پر قبضہ کرتے اور قلعوں کو دشمنوں کے وجود سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے رہے اور ہرمزان ان کے آگے آگے بھاگتا ہوا تستر پہنچ کر قلعہ بند ہو گیا۔ تستر شہر جس میں ہرمزان نے پناہ لی تھی، ایران کا نہایت خوبصورت شہر تھا۔ اس کی آب و ہوا نہایت خوشگوار تھی۔ اس کے حفاظتی انتظامات بہت سخت اور ناقابل تسخیر تھے۔ اس وقت وہ نہایت ترقی یافتہ شہر سمجھا جاتا تھا جس کے تذکرے تاریخ کے صفحات میں آج تک ہیں۔ وہ ایک ایسی سطح مرتفع پر آباد تھا جس کی شکل گھوڑے سے ملتی جلتی تھی۔ اس کو ایک بڑے دریائے دجیل سیراب کرتا تھا۔ اس کے اوپر ایک فوارہ تھا جسے ایران قدیم کے نامور اور عظیم حکمران شہنشاہ شاہ پور نے بنوایا تھا۔ دریائے دجیل کا پانی زیر زمین سرنگوں سے گزر کر اس فوارے تک پہنچایا جاتا تھا۔ تستر کا فوارہ اور اس کی سرنگیں دنیا کے تعمیری عجائبات میں شمار ہوتی تھیں۔ اسے بڑے بڑے مضبوط پتھروں سے اونچا کیا گیا تھا۔ اس کے ستون ٹھوس لوہے کے تھے۔ اس کے فوارے اور اس کی سرنگوں کو سیسے سے پلاسٹر کیا گیا تھا۔ شہر تستر کے ارد گرد ایک عظیم الشان بلند و بالا فصیل تھی جس نے پورے شہر کو اپنا احاطہ میں لے رکھا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی پہلی اور عظیم ترین فصیل تھی۔ پھر ہرمزان نے فصیل شہر کے ارد گرد ایک گہری اور ناقابل عبور خندق کھدوا کر اس کے اندر ایران کے آزمودہ کار اور منتخب فوج جمع کر رکھی تھی۔ مجاہدین اسلام کے لشکر نے تستر پہنچ کر اس خندق کے چاروں طرف خیمے لگا کر اس کو محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کو 18 مہینے گزر گئے مگر مسلمان اس مدت میں اس خندق کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طویل مدت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان 80 دفعہ لڑائیاں ہوئیں۔ ہر مارکہ فریقین کے دو بہادروں کے درمیان مبارزت سے شروع ہوتا اور بعد میں گھمسان کی جنگ میں بدل جاتا۔ حضرت مجزات بن ثور نے ان لڑائیوں میں ایسی غیر معمولی شجاعت اور مردانگی کا مظاہرہ کیا کہ اس کو دیکھ کر دوست دشمن سب حیرت میں گم ہو گئے۔ انہوں نے اکیلے انفرادی جنگ میں دشمن کے 100 بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ دشمنوں کے دلوں میں ایسی ہیبت طاری کر دیتے کہ ایرانی سپاہی ان سے کانپتے اور مسلمان سپاہی ان کے کارناموں پر فخر کرتے۔ ان کارناموں کو دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لشکر مجاہدین میں ان کی شمولیت کے لیے کیوں اتنے زیادہ خواہش مند تھے۔
آخری جنگ میں مسلمانوں نے ایرانیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ایرانی اس مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ خندق کے اوپر بنے ہوئے پل کو مسلمانوں کے لیے خالی چھوڑ کر خود شہر کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور اپنے پیچھے شہر کے مضبوط قلعے کا پھاٹک بند کر لیا۔ اس صبر طویل کے بعد مسلمان اب جن حالات کا سامنا کر رہے تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور صبر آزما تھے۔ ایرانی مسلمانوں کے اوپر برجوں سے پہم تیروں کی بارش کر رہے تھے اور وہ فصیلوں کے اوپر سے لوہے کی زنجیریں لٹکاتے جس کے سروں پر انکس لگے ہوتے تھے جو آگ میں تپانے کی وجہ سے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہے ہوتے تھے۔ جب کوئی مسلمان فصیل کے قریب پہنچتا یا اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا تو ایرانی اسے ان دہکتے ہوئے انکسوں میں پھنسا کر اوپر کھینچ لیتے۔ اس مسلمان کا جسم جل جاتا، بدن کا گوشت گر جاتا اور اس طرح اس کا تمام ہو جاتا۔ مسلمان سخت کرب اور الم میں تھے۔ وہ نہایت خشوع اور خضوع اور انتہائی گریہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دشمن کے خلاف ان کی مدد کرے۔ اسی دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری تستر کی اس عظیم الشان فصیل کو عبور کرنے کی تدابیر پر غور کر رہے تھے۔ ان کے قریب مایوس ہو جانے کا وقت تھا کہ اچانک ان کے سامنے ایک تیر آ کر گرا جو ان کی طرف فصیل کے اوپر سے پھینکا گیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اسے دیکھا۔ اس میں کاغذ کا پرزہ بندھا ہوا تھا جس میں ایک پیغام تھا۔ اس پیغام میں لکھا تھا: مسلمانوں، میں تم لوگوں پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال اور اپنے متبعین کے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں تم لوگوں کو ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گا جس سے گزر کر تم لوگ شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ جواب میں حضرت ابو موسیٰ نے ایک کاغذ پر امان کی تحریر لکھی، اسے تیر کے ذریعے واپس اسی کے پاس پھینک دیا۔ اس شخص کو مسلمانوں کی طرف سے دیے ہوئے امان پر پورا اطمینان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے سچے اور عہد کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ وہ تاریکی کے پردے میں خاموشی سے رات کے وقت مسلمانوں کے پاس آیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنی پوری حقیقت بتائی۔ کہنے لگا: ہم اس قوم کے سربراہدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ہرمزان نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر کے اس کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے اہل و عیال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ وہ میرے لیے بھی اپنے سینے میں بغض و عداوت کے جذبات رکھتا ہے۔ میں خود کو اور اپنے بال بچوں کو اس سے محفوظ نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے عدل و انصاف کو اس کے ظلم و ستم پر اور آپ لوگوں کے ایفائے عہد کو اس کی غداری پر ترجیح دی ہے۔ میں طے کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے خفیہ راستے کی نشاندہی کروں گا جس سے گزر کر آپ لوگ شہر تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ایک ایسے آدمی کو میرے ساتھ کر دیجئے جو شجاعت اور جرت اور عقل و فہم سے پوری طرح آراستہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین تیراک بھی ہو، کیونکہ میں اس کی نشاندہی اسی طرح سے کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت مجذات بن ثور کو طلب فرمایا اور پوری بات ان کو بتا کر فرمایا کہ آپ اپنے قبیلے سے ایک ایسا آدمی مجھے دیجئے جو صاحب عقل و فہم کے علاوہ تیرنے کے فن کا بھی ماہر ہو۔ حضرت مجذات نے کہا: اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ کہنے لگے: اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ وہ راستے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، دروازے کی جگہ کو خوب پہچان لیں، ہرمزان کے قیام گاہ اور اس کی شخصیت کو ٹھیک سے ذہن نشین کر لیں اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے وہاں کوئی اقدام نہ کریں۔ حضرت مجذات بن ثور نے اپنے ایرانی راہبر کے ساتھ رات کی تاریکی میں سفر شروع کیا اور اسی زیر زمین سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے درمیان بنائی گئی تھی۔ سرنگ کہیں کہیں تو اتنی کشادہ تھی کہ پانی میں کھڑے ہو کر چلنا ممکن ہوتا، کہیں کہیں اتنی تنگ تھی کہ اس میں سے تیر کر گزرنا پڑتا، کہیں شاخ در شاخ، کہیں ٹیڑھی میڑھی، کہیں بالکل سیدھی۔ اس طرح چلتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے شہر میں داخل ہونے کا راستہ نکلتا تھا۔ ایرانی راہبر نے انہیں اپنے بھائی کے قاتل ہرمزان کو دکھایا اور اس کی جگہ کی بھی نشاندہی کی جہاں وہ رہتا تھا۔ جب حضرت مجذات نے ہرمزان کو دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کے حلق میں ایک تیر مار کے اسے ہلاک کر دوں، لیکن فوراً ہی انہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ نصیحت یاد آ گئی کہ وہاں کوئی اقدام نہیں کرنا۔ انہوں نے فوراً اپنی اس خواہش کو لگام دی اور طلوع فجر سے پہلے اسلامی کیمپ میں واپس آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے 300 ایسے جانبازوں کو تیار کیا جو شجاعت و ثابت قدمی میں بے مثال تھے اور ساتھ ساتھ تیراکی میں بھی ماہر تھے۔ حضرت مجذات کو ان کا قائد مقرر کیا اور انہیں رخصت کرتے وقت کچھ نصیحتیں فرمائیں اور شہر پر لشکر مجاہدین کے حملہ آور ہونے کے لیے ان کی تکبیر کو شعار قرار دیا۔ حضرت مجذات نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جہاں تک ممکن ہو وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیں،
کہ پانی میں بھیگنے سے ان کا وزن زیادہ نہ ہو، اور انہیں تاکید کر دی کہ اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی دوسرا اسلحہ نہ رکھیں، اور یہ بھی تاکید کی کہ سب لوگ اپنی اپنی تلواروں کو اپنے کپڑوں کے نیچے جسم کے ساتھ باندھ لیں۔ پھر 1/3 رات گزرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت مجذات بن سور اور ان کے جانباز تقریباً 2 گھنٹے تک اس خطرناک سرنگ کے دشوار گزار مراحل سے نبرد آزما ہوتے رہے۔ کبھی وہ ان دشواریوں پر غالب آ جاتے اور کبھی وہ انہیں زیر کر لیتی۔ جب یہ لوگ سرنگ کے اس آخری سرے پر پہنچے جو شہر میں داخل ہونے والے راستے سے جڑا ہوا تھا، تو حضرت مجذات نے دیکھا کہ سرنگ ان کے 220 جانبازوں کو نگل گئی ہے، اور ان میں سے صرف 80 آدمی بچے۔ 220 مجاہد راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ حضرت مجذات اور ان کے ساتھیوں نے شہر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں بے نیام کر لیں اور قلعے کے پہرے داروں پر ٹوٹ پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر وہ لوگ دروازوں کی طرف جھپٹے اور انہیں کھولتے ہوئے زور سے اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ دروازے کے باہر مسلمانوں نے ان کی تکبیروں کا جواب دیا، اور صبح ہوتے ہوئے انہوں نے شہر پر ایک زوردار حملہ کر دیا۔ پھر ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان ایسی ہلاکت خیز اور گھمسان کی جنگ چھڑ گئی جس کی مثال جنگوں کی تاریخ میں بہت کم گزری ہے۔ دوران جنگ حضرت مجذات کی نظر ہرمزان پر پڑی۔ وہ میدان جنگ میں ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنی فوج کی کمان کر رہا تھا۔ مجذات اس کی طرف متوجہ ہوئے، تلوار لے کر جھپٹ پڑے، لیکن پھر لڑنے والوں کی بھیڑ میں وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ نظر آیا۔ حضرت مجذات تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت مجذات اور ہرمزان دونوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ ایک ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کیا، لیکن بدقسمتی سے حضرت مجذات کا وار چوک گیا اور ہرمزان کا وار ٹھیک اپنے نشانے پر پڑا۔ مجذات زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور دولت شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد بھی مسلمانوں نے لڑائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور ہرمزان کو گرفتار کر لیا گیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم کو اس فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت اس شان سے روانہ ہوئی کہ ان کے آگے آگے ہرمزان تھا۔ اس کے سر پر ہیروں کا تاج تھا اور اس کے کندھے پر زردوزی سے مزین اس کی خوبصورت اور بیش قیمت چادر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ فتح کی بشارت سنانے والے خلیفہ کے لیے ان کے جانباز اور بہادر شہ سوار حضرت مجذات بن سور کی شہادت کی اندوہناک خبر بھی لیے جا رہے تھے، رضی اللہ عنہ۔